بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین۔ اللہ کی معرفت، کسی کا بھی جتنا چاہوں گا، کسی کا بھی تعارف اگر اچھے عنوان کے ساتھ نہیں کروایا جائے گا تو وہ تعارف نہیں کہلاتا، مذمت اور منقصت کہلاتی ہے۔ یعنی اگر تعارف برے عنوان کے ساتھ کروایا جائے تو پھر اسے منقصت کہتے ہیں، اسے مذمت کہتے ہیں، اس کو توہین کہتے ہیں، اسے کسر شان کہتے ہیں۔ لیکن اگر تعارف اچھے عنوان کے ساتھ کروایا جائے تو اسے ادب کہتے ہیں، احترام کہتے ہیں، تعظیم کہتے ہیں، تعارف کہتے ہیں۔ وہ تعارف نہیں ہوتا، وہ مذمت ہوتی ہے۔ لیکن تعارف جب ہوگا جب عنوان اچھا ہوگا۔ دیکھیے، جس نے مینار پاکستان بنایا، جس نے وزیر اعظم ہاؤس بنایا، جس نے صدر مملکت صدر ہاؤس بنایا، مثال کے طور پر وہ ہماری گلی میں رہتا تھا۔ مینار پاکستان کا معمار ہماری گلی میں رہتا تھا۔ ہماری گلی میں بہنے والی نالی خراب ہو گئی، بڑا معمار، بڑا نام، گلی کے لوگوں نے مل کر ان سے گزارش کی کہ یہ نالی بنوا دیجیے، انہوں نے نالی بنوا دی۔ اب ایک جگہ وہ ہمارے ساتھ تھے اور ایک ساتھ انہیں پہچان نہیں رہے تھے، تو ہم نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری گلی کی نالی بنائی۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں گے مولانا یہ کون سا تعارف ہے؟ تعارف تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کہتے آپ کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان بنایا، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس بنایا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب الخنازیر بھی ہے، اللہ رب الخنازیر بھی ہے، خنزیروں کا رب بھی اللہ ہے، مگر یہ تعارف کروانا یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ تعارف کروایا جائے تو کہا جائے رب موسیٰ و ہارون، تعارف کروایا جائے تو کہا جائے رب مصطفیٰ و مرتضیٰ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اسی مرحلے پر میں ایک الجھن کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے چکوال میں 20 محرم کو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، سوال یہ تھا کہ کیا قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا؟ ہم نے اس کا جواب دیتے ہوئے دونوں طرح کی آیات پڑھی کہ جس میں اللہ کے دیدار کی نفی بھی ہے اور رب کی زیارت کا اس بات بھی ہے اور اشارہ بھی ہے اور آیت بھی ہے۔ دونوں آیتیں پڑھ کر ہم نے نتیجہ یہ دیا تھا کہ اللہ کو قیامت میں بھی، دنیا میں تو دیکھا نہیں جا سکتا، قیامت میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ قابل رؤیت نہیں ہے، یا میں لفظ بولوں کہ ہم قابل دیدار نہیں ہیں، اللہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ بحث، اس میں ہم نے بحث کی لفظ رب سے متعلق۔ میری مراد، توجہ چاہوں گا، میری مراد لفظ رب سے لفظی بحث تھی کہ لغت میں رب کے کیا معنی ہے، علم کلام میں لفظ رب کے کیا معنی ہے، شریعت میں لفظ رب کے کیا معنی ہے۔ محل بدلے گا تو اس لفظ کے معنی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ میں کلامی بحث نہیں کر رہا تھا، میں شرعی اور فقہی بحث نہیں کر رہا تھا، میں لفظی بحث کر رہا تھا، جس میں میں نے یہ کہا کہ رب الابل، رب الدار، رب البیت، جی یہ الفاظ، گھر کا مالک، اونٹ کا مالک، حضرت عبد المطلب نے فرمایا انا رب الابل وللبیت رب، میں تو اونٹوں کا رب ہوں، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے۔ تو یہ جو لفظ رب ہے وہ کیونکہ محاورات عرب میں، عربی محاورات میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو میں نے لفظی بحث کی تھی، علم کلام کی بحث نہیں کی تھی۔ یہ بات روشن رہ جائے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو شیخ صدوق کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ سب کا وہی ہے کہ جو شیخ مفید کا عقیدہ ہے، ہمارا لفظ رب کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو ہمارے مراجع
کا عقیدہ ہے اور پاکستان کے بزرگ علماء کا عقیدہ ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے رب کے بارے میں کہ جیسے جب مجھ سے قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، تو جو جواب میں قبر میں دوں گا وہی عقیدہ میری زندگی میں بھی ہے. وہاں فرشتے پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو آواز آئے گی، ہم تلقین کر رہے ہوتے ہیں قل فی جوابہما، جب تم سے پوچھا جائے اذا سألک، جب تم سے پوچھا جائے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فقل فی جوابہما، تو ان دونوں فرشتوں کے جواب میں تم کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی، میرا رب اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور علم کلام میں تو یہ بہت واضح بات ہے کہ اللہ کے علاوہ، میرے معصوم امام فرماتے ہیں لا تقولون لنا اربابا، خبردار ہمارے بارے میں رب نہ کہا کرو، وقولوا ما شئتم، جو چاہو بولو مگر ہمیں رب نہیں بولو. یہ معصوم کا فرمان ہے. عزیزان گرامی، مگر میں ایک گلہ کرتا ہوا ضرور گزروں گا، اور گلہ یہ ہے کہ مکمل بات سنے بغیر اگر آدھے میں سے بات کو نکالا جائے گا تو بات الجھنوں کا شکار ہو جائے گی. سیاق و سباق کے بغیر اگر گفتگو سنی اور سنائی جائے گی تو وہ الجھنوں کا شکار گفتگو ہوگی. پہلے ہی ہم مجلس کے لیے ہمارے پاس وقت 1 گھنٹے سوا گھنٹے کا ہوتا ہے، مفاہیم ہم بہت سارے کھول دیتے ہیں اور چھیڑ دیتے ہیں، ساری باتوں کی تشریح اور تفصیل نہیں بیان ہو پاتی. اگر اس میں سے بھی کوئی ایک جملہ نکال لیا جائے اور پھر اس کے تبصرے شروع ہو جائیں تو خدا کے لیے وہی قاعدہ اپنائیے کہ اگر ہمارے کسی بیان میں اور کسی خطاب میں کوئی الجھن کی بات ہے تو اسے آپ متشابہ مانیے اور ہمارے سینکڑوں خطابات کو محکم مانیے، اور ان تمام محکم پیغامات کو اس متشابہ پیغام کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے کہ ہم نے اور جگہوں پر تو یہ نہیں کہا. اگر ہم نے یہاں کوئی بات ایسی آپ کسی کو سننے والے کو لگی ہے تو اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو سینکڑوں کلپس ہیں جو عقیدہ توحید کے بارے میں ہے، عقیدہ ولایت اہل بیت کے بارے میں ہے، قیامت اور عدل الہی کے بارے میں ہے، نماز اور عبادات کے بارے میں ہے، فضائل اہل بیت کے بارے میں ہے، اہل بیت کی ولایت تکوینی کے بارے میں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. ان تمام ہمارے پیغامات کو اس پیغام کے ساتھ جوڑ کر انہیں محکم مانا جائے اور اسے متشابہ مانا جائے، اور متشابہ کو ہمیشہ محکم کی طرف لوٹایا جائے. عزیزان گرامی، گلہ یہ ہے کہ جلدی نہ کریں جواب دینے میں. ہم متحمل نہیں ہیں مزید کسی طرح کی الجھنوں میں پڑنے کے.